قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ کتاب آواز میں خوش آمدید۔ قرآن کا راستہ، چیپٹر نمبر 7، قرآن کے مطابق زندگی۔ قرآن کی پیروی۔ اگر آپ پہلے ہی لمحے سے اس اللہ کے آگے کامل سپردگی میں اپنے اندر تبدیلی لانا اور اپنی زندگی کی تعمیر نو کرنا شروع نہ کر دیں، جس نے آپ کو قرآن دیا ہے، تو قرآن پڑھنے سے آپ کو بہت تھوڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کے حصے میں نقصان اور پریشانی بھی آ سکتی ہے۔ اگر عمل کے لیے قوت ارادی اور کوشش نہ ہو تو قلب کی کیفیات، روح کی وجد آفرینی اور علم میں اضافے سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر قرآن آپ کے اعمال پر کوئی اثر نہ ڈالے اور آپ اس کے احکامات کی اطاعت نہ کریں اور جو وہ منع کرتا ہے اس سے نہ رکیں، تو پھر سمجھ لیجئے آپ قرآن کے قریب نہیں ہو رہے۔ قرآن کے ہر صفحے پر سر تسلیم خم کرنے، اطاعت کرنے، عمل کرنے اور تبدیلی لانے کی دعوت ہے۔ جو اس کے حکم تسلیم نہ کریں انہیں کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا ہے۔ المائدہ 47۔ جن لوگوں کو اللہ کی کتاب دی گئی ہے لیکن وہ نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں ایسے گدھے قرار دیا گیا ہے جو بوجھ لادے ہوئے ہیں، مگر جو کچھ لادے ہوئے ہیں نہ اس کو جانتے ہیں نہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ الجمعہ آیت نمبر 5۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز فریاد کریں گے، اے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ الفرقان آیت نمبر 30۔ قرآن کو ترک کر دینا، ایک طرف رکھ دینا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، نہ اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو ایک قصہ پارینہ سمجھنا جس کا اب کوئی کام نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی پیروی پر زور دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہت سے منافق قرآن پڑھنے والوں میں سے ہوں گے۔ احمد۔ وہ شخص قرآن کا سچا ماننے والا نہیں جو اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھتا ہے۔ ترمذی۔ قرآن کی تلاوت کرو تاکہ تم جو کچھ وہ منع کرتا ہے اس سے رک سکو۔ اگر یہ تمہیں اس قابل نہ بنائے کہ تم رک جاؤ تو تم نے اس کی حقیقی معنوں میں تلاوت نہیں کی۔ طبرانی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے قرآن سیکھنے کا مطلب اس کو پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا اور اس پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھنے میں مشغول تھے بتاتے ہیں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ جب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیات سیکھ لیتے تھے تو جب تک ان آیات میں علم اور عمل کے حوالے سے جو کچھ ہوتا اسے واقعی نہیں سمجھ لیتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے قرآن اور علم ایک ساتھ سیکھا ہے۔ اس طرح بعض وقت وہ صرف ایک صورت سیکھنے میں کئی برس صرف کرتے تھے۔ سیوطی۔ حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں، تم نے رات کو اونٹ سمجھ لیا ہے جس پر تم قرآن کے مختلف مراحل سے گزرنے کے لیے سواری کرتے ہو۔ تم سے پہلے والے لوگ اسے اپنے مالک کے پیغامات سمجھتے تھے، رات کو اس پر غور و فکر کرتے تھے اور دن اس کے مطابق گزارتے تھے۔ احیاء العلوم۔
قرآن کے مطالعے سے آپ کے دل میں ایمان پیدا ہونا چاہیے، اس ایمان کے مطابق آپ کی زندگی کو ڈھلنا چاہیے۔ یہ کوئی تدریجی مرحلہ وار عمل نہیں ہے جس میں آپ پہلے کئی برس قرآن پڑھنے میں، پھر اسے سمجھنے میں، پھر ایمان مضبوط کرنے میں صرف کریں اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں۔ جب آپ کلام الہی سنتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایمان کی چنگاری روشن ہو جاتی ہے۔ جب اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا سب سے زیادہ بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک بڑا فیصلہ کریں۔ دوسرے جو کچھ بھی کر رہے ہوں، معاشرے کے مطابق کچھ بھی ہوں، آپ کے آس پاس کوئی بھی افکار غالب ہوں، آپ کو اپنی زندگی کا راستہ مکمل طور پر تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ فیصلہ عظیم قربانیاں چاہتا ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر کے اس پر ایمان لا کر چھلانگ لگانے کو تیار نہ ہوں تو آپ جو وقت قرآن کے ساتھ صرف کر رہے ہیں اس کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ پہلے قدم پر پہلے ہی لمحے یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ قرآن صرف ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے کے نقصانات اور اس کی ناراضگی مول لینے سے بچنے کے لیے عمل کرنے کو تیار ہیں۔ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 1 سے 5۔ قرآن علم اور عمل کے درمیان اور ایک ایمان اور عمل صالح کے درمیان کوئی دوری اور فاصلہ تسلیم نہیں کرتا۔ قرآنی مشن کی تکمیل۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک ضروری اور اہم حصہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے ہی پہلی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عوام تک پہنچانے کے عظیم کام کا احساس کر لیا۔ دوسری وحی قم فانذر کا حکم لیے ہوئے آئی۔ پھر متعدد مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ واضح کیا گیا کہ قرآن کو پہنچانا، اسے سنانا اور اس کی تشریح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین فریضہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشن ہے۔ الانعام 19، الفرقان 1، الانعام 105، المائدہ 67، مریم 97، الاعراف 157۔ ان تمام آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہونے اور اللہ کی کتاب کے حامل ہونے کی حیثیت سے یہی مشن ہمارے سپرد ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم اسے اپنے اور دوسروں تک پہنچائیں۔ قرآن سننے کا مطلب ہے کہ اسے سنائیں۔ ہمیں اسے پوری انسانیت پر واضح کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے اور چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد کراؤ جو اللہ نے ان سے کیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ مگر انہوں نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ آل عمران 187۔ اگر آپ کے قلب میں اور ہاتھ میں کوئی چراغ ہے تو اس کی روشنی پھیلنی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی آگ لگی ہے تو اس کی تپش پھیلنی چاہیے۔ جو عارضی دنیاوی مقاصد کے لیے ایسا نہیں کرتے وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنا پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا
وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البقرہ 169۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا۔ البقرہ 160۔ لیکن اگر وہ اسی حالت میں مر گئے تو ان پر سب کے سب لعنت کریں گے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دی، ان پر اللہ، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ البقرہ 161۔ اللہ ان کی طرف نظر نہیں ڈالے گا۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ آل عمران 77۔ اب اپنے آپ پر نظر ڈالیے، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیے، اس حقیقت کے باوجود کہ دن رات لاکھوں افراد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے ہمارے حالات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا تو اسے ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں، یا اگر سمجھتے ہیں تو اسے تسلیم نہیں کرتے یا اس پر عمل نہیں کرتے، یا اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کا ایک حصہ تسلیم کرتے ہیں اور ایک مسترد کرتے ہیں، یا جس وقت ہم اسے پڑھنے میں اور اس کے کسی ایک حصے پر عمل کرنے میں مصروف ہیں تو ہم اسے چھپانے کا اور اس کی روشنی دنیا تک نہ پہنچانے کے بدترین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان میں بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب الہی کو صرف اپنی آرزوؤں کا مجموعہ خیال کرتے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ البقرہ 78 and 79۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ البقرہ 85۔ ہمارے ذہنوں میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک ہم قرآن کے گواہ ہونے کی سب سے اہم ذمہ داری ادا نہیں کریں گے جو ہم پر اس کا حامل ہونے اور اسے پڑھنے کی وجہ سے آتی ہے، ہم قرآن کا حق ہرگز ادا نہیں کر سکتے۔ بے عزتی، ذلت اور تحقیر اور پسماندگی جو ہمارے حصے میں آئی ہے صرف اس رویے کی وجہ سے آئی ہے جو ہم قرآن کے ساتھ اور جو مشن اس نے ہمارے سپرد کیا ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے بعض قوموں کو زوال عطا کرتا ہے اور بعض کو عروج۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ المائدہ 66۔ ہم قرآن کے بارے میں کتنا ہی اعلیٰ علمی معیار حاصل کر لیں، ہم قرآن کے مکمل اور حقیقی معنی سمجھنے اور دریافت کرنے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم قرآن کی اطاعت نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا، تم لوگوں میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جب تم اپنی نمازوں کا ان کی نمازوں سے، اپنے روزوں کا ان کے روزوں سے، اپنے اچھے اعمال کا ان کے اچھے اعمال سے مقابلہ کرو گے تو تمہیں اپنے اعمال بہت کم تر محسوس ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن یہ ان کے حلق سے نیچے
نہیں اترے گا۔ بخاری۔ تسلیم و اطاعت قرآن کے حقیقی مشن کی تکمیل کے لیے ہی نہیں، اس کا مفہوم سمجھنے کی بھی یقینی کلید ہے۔ پیروی کرنے سے ایسے معنی سامنے آتے ہیں جنہیں آپ محض غور و فکر سے ہرگز نہیں پا سکتے۔ پھر آپ قرآن کا مشاہدہ کرنے لگتے ہیں۔ سید مودودی رحمہ اللہ کے یادگار الفاظ میں جو بھلائے نہیں جا سکتے، لیکن فہم قرآن کی ان ساری تدبیروں کے باوجود آدمی قرآن کی روح سے پوری طرح آشنا نہیں ہونے پاتا جب تک کہ عملاً وہ کام نہ کرے جس کے لیے قرآن آیا ہے۔ یہ محض نظریات اور خیالات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر اسے پڑھیں اور اس کی ساری باتیں سمجھ جائیں۔ یہ دنیا کے عام تصور مذہب کے مطابق ایک نری مذہبی کتاب بھی نہیں ہے کہ مدرسے اور خانقاہ میں اس کے سارے رموز حل کر لیے جائیں۔ یہ ایک دعوت اور تحریک کی کتاب ہے۔ اس نے آتے ہی ایک خاموش تباہ اور نیک انسان کو گوشۂ تنہائی سے نکال کر اللہ سے پھری ہوئی دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، باطل کے خلاف اس سے آواز اٹھوائی، گھر گھر سے ایک ایک سید روح اور پاکیزہ نفس کو کھینچ کھینچ کر لائی اور داعی حق کے جھنڈے تلے ان سب کو اکٹھا کیا، گوشے گوشے سے ایک ایک فتنہ جو اور فساد پرور کو بھڑکا کر اٹھایا اور خامیان حق سے ان کی جنگ کرائی۔ ایک فرد واحد کی پکار سے اپنا کام شروع کر کے خلافت الہیہ کے قیام تک پورے 23 سال یہی کتاب اس عظیم الشان تحریک کی رہنمائی کرتی رہی، اور حق و باطل کی اس طویل و جاں گسل کشمکش کے دوران میں ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلے پر اسی نے تحریب کے ڈھنگ اور تعمیر کے نقشے بنائے۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرے سے نزاع کفر و دین اور مارکہ اسلام و جاہلیت کے درمیان میں قدم ہی نہ رکھیں اور اس کشمکش کی کسی منزل سے گزرنے کا آپ کو اتفاق ہی نہ ہو، اور پھر محض قرآن کے الفاظ پڑھ پڑھ کر اس کی ساری حقیقتیں آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں؟ اسے تو پوری طرح آپ اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اسے لے کر اٹھیں اور دعوت اللہ کا کام شروع کریں، اور جس طرح یہ کتاب ہدایت دیتی جائے اس طرح قدم اٹھاتے چلے جائیں۔ تب وہ سارے تجربات آپ کو پیش آئیں گے جو نزول قرآن کے وقت پیش آئے تھے۔ مکہ اور حبش اور طائف کی منزلیں بھی آپ دیکھیں گے، اور بدر و احد سے لے کر حنین اور تبوک تک کے مراحل بھی آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابو جہل اور ابو لہب سے بھی آپ کو واسطہ پڑے گا، منافقین اور یہود بھی آپ کو ملیں گے، اور سابقین اولین سے لے کر مؤلفۃ القلوب تک سبھی طرح کے انسانی نمونے آپ دیکھ بھی لیں گے اور برت بھی لیں گے۔ یہ ایک اور ہی قسم کا سلوک ہے جس کو میں سلوک قرآنی کہتا ہوں۔ اس سلوک کی شان یہ ہے کہ اس کی جس منزل سے آپ گزرتے جائیں گے، قرآن کی کچھ آیتیں اور صورتیں خود سامنے آ کر آپ کو بتاتی چلی جائیں گی کہ وہ اسی منزل میں اتری تھیں اور یہ ہدایت لے کر آتی تھیں۔ اس وقت یہ تو ممکن ہے کہ لغت و نحو و معنی اور بیان کے کچھ نکات سالک کی نگاہ میں چھپے رہ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ قرآن اپنی روح کو اس کے سامنے بے نقاب کرنے سے بخل برت جائے۔ پھر اسی کلیہ کے مطابق قرآن کے احکام، اس کی اخلاقی تعلیمات، اس کی معاشی اور تمدنی ہدایات اور زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں اس کے بتائے ہوئے اصول و قوانین آدمی کی سمجھ میں اس وقت تک آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ عملاً اس کو برت کر نہ دیکھے۔
نہ وہ فرد اس کتاب کو سمجھ سکتا ہے جس نے اپنی انفرادی زندگی کو اس کی پیروی سے آزاد رکھا ہو، اور نہ وہ قوم اس سے آشنا ہو سکتی ہے جس کے سامنے ہی اجتماعی ادارے اس کی بنائی ہوئی روش کے خلاف چل رہے ہوں۔ تفہیم القرآن جلد اول، قرآن کا راستہ کا 7واں اور آخری چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اور کتاب کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔